دنیا کے ہر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کم کوئی زیادہ سب پریشان ہے، سب مصیبتوں میں مبتلا ہے، سب بلاؤں میں گرفتار ہے۔ ہم لوگ دین کی خاطر جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مالداروں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور غریب مزدور لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مالدار طبقہ بھی پریشان ہے اور غریب لوگ بھی پریشان ہیں، سرمایہ دار لوگ بھی پریشان ہیں اور مفلس لوگ بھی پریشان ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کے مسائل کو لے کے پریشان، کوئی اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر پریشان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اتنے دکھی ہیں کہ ان کو یہ دنیا اجاڑ سی لگتی ہے، یہ دنیا سونی سی لگتی ہے، اور ان کی ایک تمنا ہے کہ جو چیز قربان کرنی پڑے قربان ہو جائے، لیکن اللہ گھر میں کوئی چراغ جلانے والی اولاد دے دے۔ کوئی اولاد کو لے کر پریشان ہے، کسی کی اولاد ہے 4 5 بیٹے ہیں، 8 10 بیٹے ہیں، وہ اولاد کو لے کر پریشان کہ اولاد کا فرمان ہے، کرے تو کیا کریں۔ بلکہ بعض لوگ تو معاذ اللہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوگا۔ غرض یہ اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہ ہے تو پریشان۔ اسی طریقے سے بعض لوگ صحت کو لے کر پریشان ہیں، بڑی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے، بعض لوگ مال و دولت کو لے کر پریشان ہے۔ خلق کے ہر انسان دکھی ہے، انسان دکھوں میں مبتلا ہے، بلکہ دکھ لوگوں کے اتنے بڑھ چکے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بندہ دکھوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے کوئی نشے میں گرفتار ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دکھوں سے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر سکے۔ کوئی خوشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی علماء کے دروازے پر آتا ہے اور آنے کے بعد تعبیر طلب کرتا ہے، حضرت تعبیر دو تاکہ مصیبت دور ہو جائے۔ کوئی بندوں کے آستانے پر جا کر دعائیں کرتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد مصیبت بن جائے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن ایک بات ایمان رکھیے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہم تو پریشان ہیں، آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج ہم بلاؤں میں مبتلا ہیں، آج ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہر انسان دکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعویذات اپنے مسائل کا حل ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں چلے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے گنگنا لینا اور دعائیں کر لینا یہ مسائل کا حل ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یقیناً یہ ہماری صحیح سوچ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر ہماری مصیبتیں کیوں ہے، ہماری تکلیف کیوں ہے؟ تو آج قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مقدس میں مصیبتوں کی وجہ بیان کی۔ قرآن کہتا ہے فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ جس قرآن کو مان کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس قرآن پر ایمان لا کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا کرے، اللہ اس کو تکلیفوں سے نجات عطا کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے مصیبت سے نجات۔ قرآن کہہ رہا ہے جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، ذرا انسان اپنے اعمال کا جائزہ تو لے، ذرا انسان اپنے حالات کا جائزہ تو لے۔ اللہ اکبر، مسلمان اپنی راتوں کا جائزہ لے۔ ہم اپنی راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں، ہم اپنی راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنی راتوں کو کن حالات میں گزار رہے ہیں، ہم اپنے دن کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
ہم صبح کرتے ہیں تو گناہ کرتے 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 ہیں، ہم شام کرتے ہیں تو گناہ کرتے 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 ہیں۔ اللہ اکبر، سن لو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو، اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ کسی کا باپ عالم ہو سکتا ہے، کسی کا باپ محدث ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کا باپ ولی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے کسی مجمع میں اللہ اکبر کسی کا باپ نبی نہیں ہو سکتا۔ بولو ہے کسی کا باپ نبی؟ اللہ اکبر نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ نبوت تو آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر گناہ تم اور میں کیا، اگر نبی کا بیٹا بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی تباہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی برباد کرتا ہے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی جرم کرے، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا، اے نوح کشتی بناؤ، اس کشتی میں صرف مومن بیٹھے گا، اس میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ تو کریں، میرے ان جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں جو پوری پوری رات کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی شراب کے اڈے پر، کوئی جوئے کے اڈے پر، کوئی عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے میں وقت گزار رہے ہیں، کوئی لڑکیوں سے فون پر گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بات کر کے ان کے ساتھ گناہوں کی بات کرتے ہیں، گناہوں کے پلان بناتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں راتوں کو لڑکیوں سے پاک اور جرائم کی بات کریں گے اور صبح ان کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، ان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تم عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھو گے، گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر قرآن کو مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو تو یہ میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اندازہ تو کریں 950 سال تک تبلیغ کرنے والے پیغمبر، اولو العزم نبی، دنیا کے پہلے رسول، صاحب شریعت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ جب اللہ نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ، مومن بیٹھے گا، کوئی غیر مومن نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کا غدار نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کا نافرمان نہیں بیٹھ سکتا۔ کشتی نوح بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ کا حکم ہے میرے غدار اور نافرمان کو نہ دکھانا، طوفان آئے گا، پاک پاک ہوتا ہے، عالم بھی ہو پاک پاک، ولی بھی ہو پاک پاک ہوتا ہے، نبی بھی ہو پاک پاک۔ اللہ سب کے سینے میں دھڑکنے والا دل دیتا ہے۔ کوئی بھی نبی ہو تو اولاد کی محبت ہوتی، ولی ہو اولاد کی محبت ہوتی، عام انسان ہو اولاد کی محبت ہوتی۔ ہر انسان کے سینے میں اولاد وفادار ہو یا بے وفا، اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان، سب کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ جب حضرت نوح نے کشتی تیار کر دی تو ایک دل میں خیال آیا، سب بیٹھے میری بنائی ہوئی کشتی میں، میرا بیٹا نہیں بیٹھتا، تو اللہ سے اس کی مولا مجھے اجازت دے دی کہ میرا بیٹا بھی اس کشتی میں بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا بیٹا کافر اس لیے یہ کشتی میں وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا پہلے وہ بیٹھے پھر سے بیٹا بابو، اے نوح اگر کسی کے پاس کسی کی سفارش کی تو اپنے بندوں کو تمہارا نام محبوبوں کو فہرست سے کاٹ دیا جائے اور تعریف کی آواز۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے دیکھا
نگاہوں کے سامنے ان کا جوان بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ کیا آپ یہ نہیں تصور کرتے کہ اگر نبی کا بیٹا خدا کے ساتھ بغاوت کرے تو اللہ اس نبی کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیتا ہے، ان کے بیٹے کو تباہ کر دیتا ہے، ان کے بیٹے کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا باپ نبی تو نہیں، اگر آج ہم زنا کے اڈوں کو آباد کریں، شراب کے اڈوں کو آباد کریں، جوع کے اڈوں کو آباد کریں، عورتوں کے ساتھ خواب کی نظر ڈالے، ان پر سود کے دھندے کریں، حرام کاروبار کریں، چوریاں کریں، محفلوں میں اس لیے جائیں تاکہ لوگوں کے موبائل نکالیں، لوگوں کی جیب کاٹ دیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر سوچتے ہو کہ ہمیں صحت ملے گی، ہمیں طاقت ملے گی، ہمیں پیپر ملے گی؟ نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا تمہیں نہیں پتا جس قوم کو راتوں رات سور اور بندر بنا دیا گیا تھا، سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے، ان علماء سے پوچھو، وہ کوئی معمولی خاندان کے لوگ نہیں تھے، وہ نبیوں کی اولاد تھے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھے۔ قرآن نے ان کو بنی اسرائیل کہا ہے، اولاد یعقوب کہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام بالاتفاق اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر، غور تو کریں، اگر اللہ منع کر دے سنیچر کے دن شکار کرنا، اور وہ سنیچر کو شکار کرے مچھلیوں کا، تو اللہ ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دے، پھر ہم کیا لکھا کر لائے ہیں؟ زنا کریں تو بھی جنت نہیں جاتی، شراب پیئیں تو بھی جنت نہیں جاتی، جھوٹ بولیں تو بھی جنت نہیں جاتی، چوری کریں تو بھی جنت نہیں جاتی۔ سن لو، جب تک مسلمان جرائم کرتا رہے گا اس وقت تک اسی طرح مصیبت میں مبتلا رہے گا، اسی طرح بلاؤں میں مبتلا رہے گا، اسی طرح تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ آگے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سمجھانے لگے، اس کی تفسیر بیان کرنے لگے، تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو تمہارے بدن پہ کھجلی آتی ہے، یعنی تمہیں جو جسم تمہارا کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کبھی کھجلی بھی نہیں آئے۔ یہ جو تمہاری آنکھیں پھڑکتی ہے، یہ جو تمہارے جسم کا حصہ کبھی کبھی جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگتا ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ پھڑک رہی ہے تو خوشی ہوگی، آنکھ پھڑک رہی تو ایسا ہوگا، آنکھ پھڑک رہی تو ویسا ہوگا، جسم پھڑک رہا ہے تو یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آیت مبارکہ کے ضمن میں فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے چہروں پہ جو لرزہ طاری ہوتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اگر تمہارا چراغ بھی بجھتا ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اگر تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہ لگے، کبھی اس کا چراغ بھی نہ بجھے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسی لیے تو بزرگان دین اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی، اگر ان کو کانٹا چبھتا تھا تو وہ کانٹا بعد میں نکالتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اگر ان کا چراغ بجھتا تھا وہ چراغ بعد میں جلاتے تھے، پہلے توبہ کرتے تھے۔ اگر ان کو کھجلی آ گئی تھی، اللہ اکبر، وہ جسم بعد میں کھجاتے تھے، وہ پہلے توبہ کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو کریں جسم کو کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں بھی گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، جسم میں لرزہ گناہوں کی وجہ سے طاری ہوتا ہے۔ اللہ، اب آئے ذرا اور آگے بڑھیں، مشکات شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں۔ آج پوری دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک، چاہے عالم عرب ہو، چاہے عالم عجم ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کا جائزہ لے لو۔ پوری دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، جو صدر ہے، جو وزیر ہے، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اکثر لوگ ظلم کر رہے ہیں، اکثر لوگ ظالم ہیں۔ یہ ظالم حکمران بھی کیوں آتے ہیں؟ ظلم کرنے والے حاکم کیوں بڑے بنائے جاتے ہیں؟ یہ بھی میرے آقا نے بتا دیا۔ ارشاد فرمایا مشکات شریف کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرا اللہ کا اعلان ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے
اللہ فرما رہا ہے کہ جیسا اللہ تنشار ہے اس کے ہاتھوں میں لوگوں کے دل ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہوں دلوں میں محبت پیدا کرتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہوں. جب تم گناہ کرتے ہو, جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میں تم پر ظالم اور برا مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں, تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں. پتہ چلا سیاسی پارٹیوں کی محنت سے حکمران نہیں بنتے بلکہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اچھے حکمران بنتے ہیں اور تمہارے چڑھائی کی وجہ سے ظالم حکمران بنتے ہیں. یہ اسلام کہہ رہا ہے اپنے مسائل کا حل چاہنے والوں جب تک زنا کی اڈوں پر مسلم قوم کے جوان زنا کرتے رہیں گے ظالم حکمران تم کو پیروں تلے رولتے رہیں گے, تمہارا استحصال کرتے رہیں گے. اگر تم جو ہی شراب کے اڈوں پہ جا کر شراب کے پیالے اٹھاتے رہو گے اسی طریقے سے تم پہ ظلم ہوگا, پوری دنیا تم پہ ظلم کرے گی. اللہ فرما رہا ہے مشکات شریف کی حدیث میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم ظلم کرتے ہو کوئی پر یعنی گناہ کرتے ہو, جرائم کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں, ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں, ان کے دل میں تمہاری لیے سختی ڈال دیتا ہوں. پھر تم گر گراتے ہو, کہاں گر گراتے ہو؟ حکمرانوں کے آگے گر گراتے ہو. پھر تم گر گراتے ہو, کہاں گر گراتے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں کے آگے. اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گر گرانے سے کام نہیں چلے گا. اگر حالات بدلنا ہے, حالات تبدیل کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گر گراؤ. اگر گر گرانا ہے تو میرے دربار میں گر گراؤ. اگر روکا کرنا ہے تو اللہ کے دربار میں. آج پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے مولانا ظالم حاکموں سے ہم تنگ آ گئے. علاج تو حدیث نے بتا دیا, علاج تو قرآن نے بتا دیا. اپنے کرتوت درست کر لو, اپنی عقیدتوں کا قبلہ درست کر لو, اپنی دشا اپنی دشا درست کر لو. کہاں جا رہے ہو؟ یہ ظالم حکمراں پوری دنیا میں ابھی لمحے کے اندر تبدیل ہو. پہلے ہمیں بدلنا ہوگا, پہلے ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ہم کیا ہیں؟ صبح ہماری اس حالت میں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان صبح کو اٹھتا ہے تو یہ جرم کرتے ہوئے کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کر دیتا ہے, فجر کی نماز وہ بستر میں چھوڑ دیتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو محلے کی مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں آتے ہیں, جلسوں میں رات کے 3 بجے تک جاگیں گے لیکن فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی اپنے جیسا انسان ہمیں دعوت دے, کارپوریٹر بلائے, ایم ایل اے بلایا, ایم پی بلایا, پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. آج ایم ایل اے نے بلایا, آج ایم پی نے بلایا, آج کارپوریٹر نے بلایا. اے میری قوم کے جوانوں, ہم سے بڑھ کر خوش نصیب اور وی آئی پی کون ہوگا؟ کسی کو کارپوریٹر بلاتا ہے, کسی کو ایم ایل اے بلاتا ہے, کسی کو ایم پی بلاتا ہے, کسی کو وزیر بلاتا ہے, کسی کو بادشاہ بلاتا ہے, کسی کو صدر بلاتا ہے. محمد رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہمارا مقام یہ ہے ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلاتا ہے, اپنے گھر میں بلاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کتنی افسوس کی بات ہے, سب کے بلانے پر اتنا کر جانے والوں ایک دن میں 5 مرتبہ میرا اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے, اپنا مہمان بنا کر بلا رہا ہے. افسوس سب کے پاس جانے کے لیے وقت ہے, رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں. سب کے پاس گڑگڑانے کے لیے وقت ہے, رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے کے لیے وقت نہیں. اور میری قوم کے جوانوں, اگر صرف سننے آئے ہو, ویڈیو بنانے آئے ہو, فوٹو لینے آئے ہو تو میں تم سے
کچھ نہیں کہتا، اور اگر اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے ہو، جس میدان میں اتنی بڑی تعداد میں جوان جمع ہو جائے اور اگر دل پہ بات لے لے، ایک جوان کے بدلنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ہزاروں جوان اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یاد رکھنا، میرے اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے خدا کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دو اللہ سچا ہے۔ آؤ نا سب کی باتوں پہ یقین کر کے دیکھا، ذرا رب کی بات پر بھی یقین کر کے دیکھیں، ذرا رب کی بات پر بھی عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے حالات کسی کے آگے گڑگڑانے سے نہیں بدلیں گے۔ اچھے دن لیڈر نہیں لا سکتے، اچھے دن خدا لائے گا، اچھے دن لائے گا، لیکن اپنے آپ کو بدلو تو صحیح، اپنے آپ کو تبدیل تو کرو۔ میرے بھائیو، راتوں رات کروڑپتی بننے کے چکر میں آج میرا جوان جوا کھیل رہا ہے، جوے میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا میرا جوان جنگلی رمی کے چکر میں، جوے کے چکر میں، موبائل گیم کے اندر مبتلا ہے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل گیم سے لے کر کے بیٹھے ہیں۔ ماں بلا رہی ہے، آنے کا تیار نہیں، باپ آواز دے رہا ہے، سننے کو تیار نہیں، اسکول جانا ہے کوئی دلچسپی نہیں، کالج میں پڑھائی کرنا ہے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کی کوئی فکر نہیں، گیمز اور گیمز۔ اللہ اکبر، بعض گیمز تو ایسے ہیں کہ اس کے اندر باضابطہ طور پر شرک ہے، بعض میں کفر ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ مسلمان مر جاتا تھا لیکن کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا تھا، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن مسلمان کبھی دین سے دوری اختیار نہیں کرتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ گیمز کے ہاتھوں اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، گیمز کے ہاتھوں اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، میرے تمہارے نبی نے فرمایا جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، اور جب جوا کھیلنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، علماء کرام سے مسافہ لینے کے لیے جتنے تڑپتے ہو، بے چین رہتے ہو، ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسافے کی برکت ہے۔ ایک بادشاہ مر گیا ظالم، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ اللہ اکبر، تو کہا او اللہ کے دشمن تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ علماء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی برکت یہ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب قیامت میں اللہ کے رسول ہمارے سامنے آئیں گے تو کیا ہماری تمنا نہیں ہوگی کیا حضور کے ہاتھ چومیں، حضور سے مصافحہ کریں؟ اور آپ نے فرمایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا، لیکن اللہ اکبر جب میرے آقا قیامت میں اپنے غلاموں سے مصافحہ کر رہے ہوں گے اور وہ جوان جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا اور جوے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، تو کیا وہ اپنے نبی سے مصافحہ کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنے آقا سے مصافحہ کر سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حالات بدلنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ کسی کے جادو نے ہم کو تباہ نہیں کیا، ہمارے اعمال نے ہم کو تباہ کیا، ہمارے گناہوں نے ہم کو برباد کیا۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا، جادو کے پیچھے جادو کرنے کی کوشش تباہ کرتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب تباہ کرتا ہے، اور اللہ کے غضب سے بڑھ کر کسی کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرعون انجام دیکھو، دولت کے بل پر، دولت کے غرور میں،
طاقت کو دیکھو. میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. اس لیے اگر آج گناہوں کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزار رہے ہو, اگر جرائم کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزار رہے ہو, یوں ہی تباہی ہوگی, یوں ہی بربادی ہوگی, یوں ہی چہرو انسان بے چین رہے گا, بے قرار رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہاں اگر عورتیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں, کب کب دوپٹوں کو مفلر بنا کے پھرتی رہو گی, کب کب قتلے اور باریک لباس پہنتی رہو گی, کب کب شوہر کی نافرمانی کرتی رہو گی, کب کب سیریل دیکھ کر سیریل کے اداکارہ کے طریقے پر چلتی رہو گی. آؤ آج اس محفل میں اپنے اللہ کو منا لیں, اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, رب کی بارگاہ میں گڑگڑا لیں. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا, برکت والا مہینہ آ گیا. میرے آقا اللہ سے ہمیں جوڑنے کے لیے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے تھے. میلاد کا مقصد صرف کمکمے نہیں, میلاد کا مقصد صرف جھنڈے نہیں, میلاد کا مقصد صرف محفلیں نہیں, میلاد کا مقصد صرف نعرے نہیں. میلاد کا مقصد یہ ہے اللہ کے دین پہ عمل کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. بس اپنی گفتگو کو ایک کی طرف لے جاتے تھے. حل یہ ہے پلٹو اللہ کی طرف, لوٹو اللہ کی طرف. کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. دو باتیں عرض کرتا ہوں.